الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي مقام آخر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وفي مقام آخر وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وفي مقام آخر قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وفي مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام قابل التکریم معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر عقیدہ توحید اور مسئلہ توحید کو خوب واضح اور روشن طریقے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو یکتا جاننا کہ وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق اور وہی زمین و آسمان، ارض و سماوات اور تمام نظام اور تمام کائنات کا تنہا مالک۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو اس زمین اور آسمان یعنی اس نظام کائنات میں فساد پیدا ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور یہ پورا نظام ایک خاص ترتیب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے اور آج تک اور قیامت تک ایک خاص نظام کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اکیلے خالق، مالک اور رازق ہونے کی ایک بنیادی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، گویا کہ یہ ان کافروں کے منہ کی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ذات میں، صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا وہ کفر کرنا ہے۔ اور یہاں تو آپ نے اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا، حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور پیغمبر۔ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجے ان سب نے مسئلہ توحید پر بات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تک تمام انبیاء اور تمام رسول وہ توحید ہی کا درس لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی اور حضرت مریم علیہ السلام جب ان کو اپنی بستی کی طرف لے کر گئیں تو وہاں لوگوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ آپ کے لیے کیسے ہو گیا، کیونکہ آپ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، فاشارت الیہ، جیسے ہی حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ آپ کی گود میں ہے ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ تو عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا اور پھر اسی حوالے سے 25 دسمبر کو کرسمس منانا، یہ سوائے کفر کے اور کچھ بھی نہیں۔ افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارا مسلمان، ہمارا معصوم مسلمان کس طریقے سے لاپرواہی کا شکار ہوا، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اور محبت بانٹتے ہوئے کرسمس کا تہوار منا رہا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس سے اتحاد بین المذاہب ہو رہا ہے۔ جبکہ آپ لغات اٹھا کے دیکھیں، آپ ڈکشنریز اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی 25 دسمبر کو جو کرسمس منائی جاتی ہے وہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے، اور اس کا اگر بیک گراؤنڈ یا پس منظر دیکھا جائے تو یہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو معاذ اللہ تعالی نے بیٹا پیدا کیا، جو بالکل اسلام، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات اور تمام انبیاء اور رسل کی تمام تعلیمات کے بالکل برعکس اور مخالف ہے۔ اور اس طرح کا عقیدہ کسی بھی مذہب میں روا نہیں ہے۔ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کی کوئی صراحت ملتی ہے، نہ ان کے حواریوں سے کوئی نسبت ملتی ہے، اور قرآن تو بھرا پڑا ہے۔ لیکن عیسائیوں کو تو چھوڑیں، ہمارا مسلمان بھی 25 دسمبر کو مذہبی تہوار کے نام پر ان کے ساتھ رقص کر رہا ہے اور خوشیاں بانٹ رہا ہے، اور ان کو میری کرسمس بول رہا ہے، جبکہ سمجھ رہا ہے کہ کرسمس کا معنی ہے اللہ نے بیٹا پیدا کیا۔ کیا آپ کا یہ کہنا قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کا انکار نہیں کر رہا؟ اور آپ پھر بھی دھڑلے سے کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی بیٹا پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو آپ نے عیسیٰ کو اس کا بیٹا بنا دیا۔ ایمان کی فکر کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی عیسائی نے، کیا کسی یہودی نے، کیا کسی ہندو نے آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے؟ کیا کسی اور مذہب کے آدمی نے آپ کے ساتھ دن کی 5 نمازیں پڑھی؟ کیا کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتا ہے؟ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی زیارت کے لیے جاتا ہے؟ نہیں۔ وہ لوگ اپنے ایمان پر اتنے پختہ ہیں، اگرچہ ان کے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بالکل سچا اور بالکل کھرا مذہب ہے۔ باوجود اس کے ہم ہندوؤں کے ساتھ ہولی منائیں گے اور ہم عیسائیوں کے ساتھ کرسمس منائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عقیدہ توحید پر پختہ ایمان اور یقین عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان میں تقویت پیدا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی صحیح روشنی عطا فرمائے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔